خوش آمدید دوستوں، تاریخ کے اوراق اگر ہم پلٹ کر دیکھیں نا تو ہمیں ایسی عظیم شخصیت ملتی ہیں جنہوں نے وفا اور شجاعت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جنہیں بھلایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی عظیم ہستی حضرت زید بن حارثہ کی زندگی اور ان کے کردار کے اہم ترین پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ انہیں وفا کا شعر اور وفاداری کا بے مثال پیکر مانا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادت، ان کا ایمان اور ان کی قربانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ اب ذرا اس سوال پر غور کریں، ایسی کون سی بہادری ہوتی ہے جو ایک پوری کی پوری دشمن فوج کو خوف سے کانپنے پر مجبور کر دے؟ سوچے ذرا اس کے بارے میں۔ جب ماحول انتہائی سنگین ہو، مخالفت اپنے عروج پر ہو، تو دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے صرف تلوار یا عسکری طاقت کافی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شخصیت اور کردار کی پختگی چھپی ہوتی ہے۔ اور آج ہم بالکل ایسی ہی ایک سچی بہادری کی عظمت بھری داستان کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، سب سے محبوب صحابی حضرت زید بن حارثہ۔ دیکھیں، ان کا رتبہ عام لوگوں سے بہت بلند تھا۔ کیونکہ ان کی شخصیت کی جو عظیم بنیاد تھی نا، وہ تھی وہ بے پناہ محبت جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ یہ محبت کوئی عام سا لقب یا درجہ نہیں تھا، یہ دراصل ان کے کردار کی تعمیر اور ان کی زندگی کے فیصلوں کا سب سے مرکزی حصہ تھا۔ ظاہر ہے جس عظیم ہستی سے اس قدر محبت کی جائے، اس کے کردار میں وفا، صدق اور اطاعت کا ہونا تو لازمی ہے۔ یہی وہ گہرا روحانی رشتہ تھا جس نے انہیں آنے والے مشکل ترین وقتوں کے لیے بالکل تیار کر دیا تھا۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم اور سنجین پہلو کی طرف، دشمنوں کی سازشیں اور اسلام کے خلاف رکاوٹیں۔ اگر ہم اسلام کے ابتدائی دور کی بات کریں تو دشمن لگاتار مسلمانوں کے خلاف ایسی سازشیں بن رہے تھے جن کا مقصد کسی نہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچانا تھا۔ یہ واقعی ایک نہایت سنگین وقت تھا، ہر طرف خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے اور خاموشی کے پیچھے بڑے طوفان چھپے ہوئے تھے۔ اور ہاں، دشمنوں کی سازشیں صرف باتوں تک محدود نہیں تھیں، یہ باقاعدہ عملی حملوں اور جنگ کی تیاریوں کی شکل میں تیزی سے ابھر رہی تھیں۔ ایسے نازک وقت میں ان سنگین خطرات سے نپٹنے کے لیے ایک فوری اور مضبوط حکمت عملی کی شدید ضرورت تھی۔ اور ایسے ہی سنگین حالات میں آغاز ہوتا ہے سریہ کا۔ اب یہاں ایک اہم چیز سمجھنے والی ہے۔ سریہ دراصل اس عسکری مہم یا ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہ ہوں، بلکہ وہ کسی اور کو اپنی جگہ قیادت کے لیے مقرر فرمائے۔ ذرا اس پر غور کریں، اس تعریف سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسی مہم کے امیر یعنی کمانڈر پر کس قدر بے پناہ اعتماد کیا جاتا ہوگا۔ یہ کوئی عام انتخاب تو بالکل نہیں تھا، بلکہ سیدھے طور پر قیادت پر بھروسے کی ایک سب سے بڑی مثال تھی۔ اسے دھیان میں رکھتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، قیادت کا کٹھن امتحان اور اس اہم سریہ کی ذمہ داری۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، کسی کو امیر بنایا جانا ایک معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ مکمل طور پر اس شخص کے کردار، اس کی وفا اور اس کی قیادتانہ صلاحیتوں کو میدان میں پرکھنے کا وقت تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کو اس انتہائی اہم اور پرخطر ساریہ کا امیر یعنی کمانڈر مقرر کیا گیا۔ سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر قدم پر شدید خطرہ موجود ہو، دشمن اپنی طاقت کے نشے میں ہو، وہاں قیادت کا پورا بوجھ ان کے کاندھوں میں ڈال دیا گیا۔ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانا اور اسے بخوبی نبھانا کسی عام شخص کے بس کی بات تو تھی ہی نہیں، اس کے لیے انتہائی روحانی پختگی درکار تھی۔ اب یہ روحانی پختگی کیا تھی؟ اسے سمجھنے کے لیے چوتھے حصے کو دیکھتے ہیں، ایمان، حکمت اور بہادری، جو کہ کسی بھی کامیاب قیادت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم حضرت زید کی اس عظیم قیادت کا تجزیہ کریں تو یہ دراصل 3 اہم ستونوں پر قائم تھی: کامل ایمان، گہری حکمت اور بے مثال بہادری۔ دیکھیں، صرف میدان میں بے خوف اتر جانے کا نام بہادری نہیں ہوتا، جب تک اس کے پیچھے کامل ایمان اور گہری حکمت موجود نہ ہو وہ ناکافی ہے۔ ایمان نے انہیں ذہنی مضبوطی فراہم کی، حکمت نے مشکل ترین وقت میں بہترین فیصلے لینے میں مدد فرمائی، اور بہادری نے انہیں ہر قسم کے خوف سے آزاد کر دیا۔ بس انہی تینوں عناصر کے بے مثال تسلسل نے ان کی قیادت کو فتح یاب بنایا۔ اس قیادت کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہمیں اپنے 5ویں حصے میں ملتا ہے: ہیبت، اسلامی اتحاد اور دشمنوں پر طاری خوف۔ اب یہاں ایک کمال کی چیز ہوتی ہے، جب مسلمانوں نے اپنی عسکری طاقت اور لاجواب اتحاد کا مظاہرہ کیا نا، تو اس کا نفسیاتی اثر دشمن پر انتہائی شدید تھا۔ ایک ایسی فوج کو دیکھ کر جو اپنے مقصد میں پرعزم تھی اور بالکل متحد تھی، دشمن مکمل طور پر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اکثر اوقات ایک زبردست رعب اور اتحاد کسی بھی ہتھیار سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہی ہوا۔ دشمن کے اندر کا ڈر ان کی ظاہری طاقت پر مکمل حاوی ہو گیا تھا۔
اور یہ بات واقعی سمجھنے والی ہے کہ یہ مقابلہ دراصل دو بالکل متضاد قوتوں کے درمیان تھا۔ ایک طرف دشمن کی لگاتار سازشیں اور فریب تھے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شرط اور مکمل اطاعت تھی۔ یاد رکھیں، جب سازش کا مقابلہ خالص اطاعت اور وفا سے ہوتا ہے نا، تو وفا ہمیشہ تاریخ پر اپنا ناقابل فراموش نشان چھوڑ جاتی ہے۔ انہی دو عملی رویوں کا جو تصادم تھا، وہ اس تاریخی واقعے کا اصل مرکز ہے۔ آئیے اب اس گفتگو کے چھٹا اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، لازوال وفاداری کا انعام جو تاریخ میں ہمیشہ امر ہے۔ یہ سلسلہ صرف ایک عسکری مہم تک محدود تھوڑی تھا۔ حضرت زید کی اسی بے مثال وفاداری اور قربانی نے انہیں اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب کوئی انسان شدید دباؤ کے باوجود وفا کا دامن نہیں چھوڑتا اور ہر حال میں اطاعت کو مقدم رکھتا ہے، تو تاریخ کے پنوں پر اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ ان کی اس عظیم قربانی نے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ بالکل روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ سے راضی ہو۔ یہ دعا، یہ الفاظ اس عظیم اور بلند رتبے کا اعتراف ہیں جو انہوں نے اپنی سچی لگن سے حاصل کیا تھا۔ یقین مانیے، ایسی وفا اور اطاعت کے تذکرے سے ہی خود بخود دلوں میں احترام اور روحانی عقیدت کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ اس تجزیے کے اختتام پر ایک نہایت عمیق سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے اس دور میں مکمل اطاعت اور بے لوث قربانی کس طرح لافانی میراث تشکیل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے بالکل آزاد ہے، اور ایسی کردار سازی ہمیشہ زندہ رہ کر انسانیت کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ امید ہے آج کی اس معلوماتی گفتگو نے اس عظیم واقعے کی گہرائی کو سمجھنے میں ضرور مدد کی ہوگی۔ ضرور سوچیے گا اس بارے میں۔